تسبیح، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے بیا علی نے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ تو کسی کو بھی یاد رکھنے کو تیار نہیں، تو وہ بھی آخر دھمکی آمیز لہجے پر اتر آئی۔ التجا اب دھمکی میں بدل گئی، سوال نے فیصلے کا روپ دھار لیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی سائمہ ابھی کو بتانے جا رہی ہوں کہ بھائی آپ جیسی چڑیل سے ہرگز شادی کرنے کو تیار نہیں۔ آپ اپنے امیر کبیر قسم کے کزن کو ہاں کہہ دیں۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ اب منت کرنے کی باری اسد کی تھی۔ ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، تم تو میری پیاری بہن ہو، بھلا میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ایسا غضب مت کرنا، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ جو آئندہ ایسی غلطی کی۔ سائمہ جو اسی طرف ہی آ رہی تھی بولی، ارے یہ آج توبہ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ اسد کے چہرے کا رنگ ہی فک ہو گیا، ایک دم سے گھبرا گیا اور یوں ہی ہاتھ باندھے اشارے سے اسے کسی قسم کی اوٹ پٹانگ بات منہ سے نکالنے سے منع کرنے لگا۔ مشکل سے تو آمنہ کو اپنا بدلہ چکانے کا موقع ہاتھ لگا تھا، اسے وہ ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ سائمہ، آپ کی خوشی کی خاطر، آپ کے اچھے مستقبل کی خاطر، آپ کو دکھی ہونے سے بچانے کے لیے۔ اسد نے اس کی بات کاٹ دی، تم تو جانتی ہو اس کی مذاق کی عادت ہے، اس لیے اس کی کسی بھی بات کا برا مت ماننا۔ پہلے تو شاید سائمہ کو شک نہ پڑتا، مگر اب جو اس نے یوں بات کاٹی تو اسے لگا کوئی بات ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ اس نے آمنہ کو سب کچھ بتانے کی اجازت دے دی۔ آمنہ نے بولنے کے لیے لب کھولے تو فوراً اسد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ادھر وہ منہ کھولتی، ادھر وہ اس کا منہ بند کر دیتا۔ اس بات سے سائمہ کو ٹینشن ہونے لگی۔ موقع پاتے ہی آمنہ نے بتا دیا، بھائی میم کے چکروں میں ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ سائمہ غصے سے وہاں سے چلی آئی۔ اسد نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اب وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ بھائی، پاکستانی چڑیلوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میری ماں، مجھے معاف کر دو، اور جو تم نے کہا ہے اس کی تردید کرو تاکہ یہ ٹینس سچویشن ختم ہو۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے۔ چلے آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ سخی سے پالا پڑا تھا۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر تھے اور وہ ہنس رہی تھی۔ رفعت کو کمرے سے ہنسنے کی آواز آئی تو وہ ایک دم سے ڈر کے بھاگی اس کے کمرے میں آئی تو اسے خود سے باتیں کرتے اور مسکراتے دیکھا تو گھبرا گئیں۔ اس کے پاس گئیں، بیٹی کیا ہوا؟ تب آمنہ کو خبر ہوئی کہ وہ یہاں بیٹھی ہے۔ کیا بات ہے بیٹی؟ رفعت نے ایک بار پھر سوال دہرایا۔ اتنے میں عامر بھی کمرے میں آ گیا۔ ماں کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا۔ رفعت نے اسے سب بتا دیا کہ وہ کس لیے کمرے میں آئی۔ اب ایک کے بجائے دونوں اس سے اس کے ہنسنے کا سبب پوچھ رہے تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ عامر اسے خاموش دیکھ کر اپنی ہانکنے لگا، لطیفے سنا کر اسے ہنسانے کی کوشش کی، مگر اسے تو جیسے کسی لطیفے کی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو۔ اس کی مسکراہٹ تو جیسے کھو گئی ہو۔ اس کی مسکراہٹ تو اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے وابستہ تھی اور کوئی بات اسے ہنسا ہی نہ پائی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ رفتہ رفتہ ٹھیک ہو رہی ہے، مگر آئے روز اس کی اس قسم کی حالت دیکھ کر انہیں فکر دامن گیر ہونے لگتی۔ عامر اور اس کی ماں آمنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ محبت صرف اس حادثے کی وجہ سے نہ پیدا ہوئی تھی، بلکہ یہ دونوں تو اس سے اس وقت بھی یوں ہی پیار کرتے تھے جب اسد اور سکینہ حیات تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب انہیں اس کی زیادہ فکر تھی۔ عامر اپنے دوست کے سامنے قیامت کے روز سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آمنہ کو اس کے گھر وہی پیار و محبت اور شفقت کا احساس ملے جو اسے اپنے گھر میں ملا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت سی خوشیاں سمیٹنا چاہتا تھا، اسے غموں کے اندھیروں سے باہر نکالنا چاہتا تھا، مگر ابھی تک وہ اتنا کامیاب نہ ہو پایا تھا جتنی اسے امید تھی۔ اس کا تو خیال تھا کہ چند ہی دنوں میں وہ اپنے دوست کی اور اپنی پیاری بہن کو خوشیوں کی طرف لوٹا لائے گا، مگر ایسا ممکن نہ ہو پایا۔
دونوں ماں بیٹا اسے گھمانے باہر لے جاتے، مگر وہ چند لمحے گزارنے کے بعد فوراً ہی گھر واپس چلنے کا کہہ دیتی۔ وہ اسے ہنسانے کی کوشش کرتا تو وہ بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر لاتی اور خاموش ہو جاتی۔ بہت منت سماجت کے بعد گھر سے نکلنے کو تیار ہوتی۔ وہ زیادہ تر گھر پہ بلکہ اس کمرے میں اکیلے رہنے کو ضد کرتی۔ قاری صاحب کو اس علاقے میں مدرسہ قائم کروائے ابھی زیادہ عرصہ نہ بیتا تھا، مگر یہاں کے تعلیمی نظام اور سہولیات کی وجہ سے اس میں بچوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بچوں کی تعداد میں اضافے کا مطلب اس کی کامیابی تھی، جس سے اس کی شہرت میں اضافہ ہوا تھا۔ مدرسے کی شہرت میں اضافے نے قاری صاحب کے راہ و رسم بڑھا دیے۔ اس علاقے اور ارد گرد کے علاقوں کے امیر اور مخیر افراد نے ان کے ساتھ روابط استوار کرنے کی کوشش کی، جس کے قاری صاحب خود بھی خواہاں تھے۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے، انہیں اپنے مدرسے کی کارکردگی سے آگاہ کرتے اور اپنے علاقے کے غریب غربا کو اپنے بچے مدرسے میں داخل کروانے کے لیے ترغیب دیتے۔ آج انہیں اورنگ زیب کے پاس ملاقات کو جانا تھا، جو ایک صاحب ثروت شخص تھا اور علاقے میں اس کا رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑے وہ حویلی آ گئے۔ حویلی میں بہت سے افراد جمع تھے جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، بلکہ وہ یہاں کے لوگوں سے بہت خوش تھے۔ سبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چہرے پہ سجائے ہوئے تھے اور یہ بات انہیں بہت اچھی لگتی۔ گیٹ پر کھڑے شخص نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا، تم جا کر اتنا بتا دو کہ قاری صاحب آئے ہیں۔ قاری صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص بڑی عزت و احترام سے انہیں اندر لے آیا۔ یہاں بچھی چارپائیوں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے بچھی چارپائی پہ اورنگ زیب تشریف فرما تھے۔ انہیں آتے دیکھ کر وہاں موجود سبھی افراد ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اورنگ زیب سے سلام و دعا کے بعد باقی سب کے ساتھ بھی مصاحفہ کیا اور پھر اورنگ زیب نے انہیں اپنے قریب بٹھا لیا اور نوکروں کو ان کے لیے مشروبات لانے کا کہا۔ چند لمحوں میں نوکر مشروب لے کر وہاں آ گیا۔ مہمان نوازی کے بعد سرسری سا تعارف ہوا۔ قاری صاحب نے انہیں اپنے مدرسے اور اس کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا، جس کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ باتوں باتوں میں برائی اور بے حیائی کے بارے میں گفتگو ہوئی تو قاری صاحب تو جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ ہمارا ملک دن بدن اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں اس کو روکنا ہوگا ورنہ بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ قاری صاحب کے مطابق ان قبائلی علاقوں میں شریعت کی سختی سے پابندی کروائی جاتی تھی، مگر میڈیا کی وجہ سے اب یہاں بھی لوگوں میں بغاوت پیدا ہو رہی تھی، جس کی روک تھام ضروری ہے۔ اورنگ زیب سمیت وہاں موجود سبھی افراد نے ان کی بات کی تائید کی۔ سبھی اسے ختم کرنے کے خواہاں تھے۔ اسلام کا بول بالا کرنا ان کا مقصد تھا، اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش بھی کر رہے تھے، مگر ملک میں بڑھتی فحاشی بدعنوانی مغربی یلغار کے مسلسل سدباب کے لیے کسی نئے اور جامع حکمت عملی کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے وہ یہاں کے صاحب ثروت لوگوں کی مدد کے خواہاں تھے۔ قاری صاحب نے وہاں بیٹھے لوگوں کو برائی اور بے حیائی کے خاتمے کے لیے سوچنے کا کہا، ملک میں اسلامی قانون نافذ کروانے کے بارے میں بات کی۔ ان سب باتوں کا ان پہ بہت اثر ہوا اور وہ ان کے مذہب سے وابستگی اور دین کی خدمت کے جذبے کے گن گانے لگے۔ کافی دیر بات چیت ہوتی رہی اور پھر قاری صاحب اجازت پا کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ گلشیر اور عبداللہ بچوں کو مدرسے میں بھجوا کے بہت خوش تھے۔ قاری صاحب کی باتیں، ان کے مدرسے کا ماحول اور انتظامات نے انہیں دلی خوشی دی اور وہ اس بات پہ مطمئن تھے کہ ان کے بچے صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو بھی اس کا مشورہ دینے لگے اور جب جب وہ مدرسے بچوں کی خیر و عافیت کو جاتے، نئے بچوں کو ساتھ لیے ہوتے۔ قاری صاحب ان کی تھوڑی بہت مالی مدد کر دیتے
جس بات نے ان کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت اور بڑھا دی جب وہ قاری صاحب کی زبان سے یہ الفاظ سنتے: ہمیں تم یا تمہارا بچے سے کوئی لالچ نہیں، ہم تو یہ سب دین کا خدمت کے لیے کر رہا ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور اسے ہم صرف دین کی خاطر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ تم سمجھو تم نے دنیا آخرت خرید لی ہے، تمہارا بچہ یہاں سے فارغ و تحصیل ہو کر دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے گا تو تمہارا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ تم مطمئن ہو کے جاؤ، تمہارا بچہ صحیح جگہ آ گیا ہے۔ وہ سر اٹھا کے چلتے اور خوشی سے گھر لوٹتے۔ اس مدرسے میں بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا جاتا، دین کے مسائل سمجھائے جاتے، نماز پڑھنا سکھایا جاتا اور ملک میں اسلام کی فتح و کامیابی کے لیے تیار کیا جاتا۔ اب تو اکثر و بیشتر قاری صاحب کی ملاقات اورنگزیب سے ہونے لگی۔ زیادہ تر قاری صاحب ان کی حویلی پر تشریف لے جاتے، مگر کبھی کبھار وہ خود بھی ملنے کو چلے آتے۔ حویلی پر ان کی ملاقات دوسرے دوستوں سے بھی ہو جاتی، اس لیے وہ وہاں جانے کو ترجیح دیتے، کیونکہ یوں انہیں باری باری ان سے ملنے جانے کے بجائے ایک ہی جگہ سلام و دعا کا موقع بھی مل جاتا، وہی مسائل پہ بات بھی ہو جاتی۔ قاری صاحب کے آنے کی وجہ سے یہاں شریعت پہ سختی سے عمل ہونے لگا تھا، عورت کے باہر نکلنے پہ سخت پابندی عائد کر دی گئی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا یوں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر کسی عورت کے لیے باہر نکلنا اشد ضروری ہوتا تو وہ رات کے اندھیرے میں اپنے مرد کے ساتھ برقع پہن کر نکلتی۔ سب قاری صاحب کی باتوں کو غور سے سنتے اور پھر اس پہ سختی سے عمل بھی کرواتے۔ موسیقی پہ تو اس قدر پابندی تھی کہ گلی بازار تو دور کی بات، لوگ تو گھروں میں بھی اسے سننے سے اجتناب کرتے۔ قاری صاحب نے انہیں بتایا تھا، موسیقی روح کی غذا نہیں عذاب ہے، یہ گناہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود یہاں بھی جسم اور روح کی جنگ جاری تھی۔ اس جنگ کی روک تھام اشد ضروری محسوس کرتے ہوئے قاری صاحب نے اپنے حلقہ احباب بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اب ان کا مقصد لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو اپنی باتوں سے قائل کرنا تھا، جس کے لیے انہوں نے اورنگزیب اور ان جیسے لوگوں کا سہارا لیا۔ قاری صاحب کے کہنے پہ اورنگزیب نے ایک بہت بڑی مجلس کا اہتمام کروانے کا فیصلہ کیا، جس میں شرکت کے لیے جگہ جگہ اعلان کروایا گیا۔ اورنگزیب نے اپنے علاقے کے لوگوں پہ اس میں شرکت لازمی قرار دے دی اور غیر موجودگی یا عدم حاضری کی صورت میں خطرناک نتائج کی دھمکی بھی لگائی۔ آصف، جو کئی دنوں سے جتن کر رہا تھا کہ دوست اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، آخر کامیاب ہو گیا۔ آج انہوں نے اس کے ساتھ جانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ شام کو انہیں جانا تھا، اس لیے آصف آج دوپہر کے بعد سے گھر سے نہ نکلا تھا۔ بیٹے کو گھر پہ پا کر ماں کچھ حیران سی تھی، مگر جب آصف نے وجہ بتائی تو مطمئن ہو گئی اور ان کے لیے کھانا بنانے لگی۔ وہ کچن میں مصروف تھی اور آصف کمپیوٹر پر بیٹھا کام کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے تو وہ آصف کو آوازیں دیتی رہیں، مگر جب دیکھا کہ آصف نہیں سن رہا تو خود ہی دروازے پر آ گئی۔ سلام انٹی، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اندر آ جاؤ، آصف اپنے کمرے میں ہے۔ اب وہ آصف کے کمرے میں چلے آئے۔ تھوڑی دیر گپ شپ ہوتی رہی۔ چائے پی کر انہوں نے جانا چاہا تو آصف کی ماں نے انہیں کھانے تک روک لیا۔ وہ بھی اتنی جلدی جانے کے حق میں نہ تھا، کیونکہ ابھی کافی وقت باقی تھا۔ سب کہنے لگے، اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اورنگزیب کی حویلی پہ بھی آج مجلس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں جمع تھی، کچھ خوشی سے آئے تھے تو کچھ ڈر خوف کی وجہ سے شامل ہوئے تھے۔ بہرحال انہیں آنا تھا اور وہ آ گئے تھے۔ سب قاری صاحب کی آمد کے منتظر تھے اور آخر وہ تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ ان کے تمام دوست احباب بھی تھے۔ ان کی آمد پہ احاطے میں خاموشی طاری ہو گئی اور پھر انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ہم تمہاری شرکت پہ بہت خوش ہیں۔ ہمارے دلوں میں یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی بات کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کمزور مسلمان سے قوت والا مضبوط مسلمان بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک پیارا ہے۔ ہر وہ چیز جو تجھے نفع دے اس کی خواہش کر اور اللہ سے مدد طلب کر، اس بارے میں کمزوری نہ دکھا۔ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمت، جرت اور بلند حوصلہ مومن کا شیوا ہے۔ یہ تو ایک مومن کی تعریف تھی، اب اس معاشرے کا ذکر بھی لازمی ہے جس میں یہ مومن رہتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں نیکی اور بدی کا پہچان ہوتا ہے، جہاں نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت پایا جاتا ہے۔ نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت صرف اس صورت میں ممکن ہوتا ہے جب ہم کو کوئی اس بارے میں بتائے، برائی کرنے پر تنبیہ کرے، یعنی ایک جماعت ہو جو دعوت و ارشاد کا کام میں مصروف رہے، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلائے، کیونکہ جب لوگ برائی کے طرف مائل ہونے لگتا ہے اور بھلائی کا بارے میں سستی کا شکار ہوتا ہے تو یہی وہ جماعت ہوتی ہے جو ان کو جھنجھوڑتا ہے۔ شاہ عبد القادر کا فرمان ہے، مسلمانوں میں مستقل طور پر ایک جماعت موجود رہنا چاہیے جو جہاد اور دین کا باتوں کا خیال رکھے۔ سورہ توبہ میں حکم آیا ہے، ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ دین میں سوجھ بوجھ حاصل کر کے اپنا قوم کو ڈرائے تاکہ وہ برائی سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ کام کیا۔ آج بھی مختلف جماعت یہ فریضہ انجام دے رہا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم کو بھی اپنا حصہ ڈالنے کا ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد آصف بھی دوستوں کو لیے مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ یہ ایک بڑا سا ہال تھا جہاں بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، سبھی بھر چکی تھیں، بس آخر میں چند خالی پڑی تھیں۔ وہ سب ان خالی کرسیوں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد مولانا صاحب تشریف لے آئے۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ ہم پر آج جو مشکل اور کٹھن وقت آیا ہوا ہے، شاید ہماری نوجوان نسل نے اس قسم کی صورتحال نہ دیکھی ہو۔ جن حالات کا ہمیں سامنا ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ہمت و حوصلے اور تدبر کی ضرورت ہے۔ تدبر یعنی سوچ بچار سے کسی چیز کے نتائج پر پہنچنا۔ بنیادی طور پر انسان کو حیوانات سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کی دور اندیشی اور منصوبہ خیز عقل ہے۔ جو لوگ تدبر سے کام نہیں لیتے وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، اور ان کی حالت وہی ہوتی ہے جو آج ہمارے ملک و قوم کی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ دل رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھ کا کام نہیں لیتے، وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بے راہ ہیں۔ وہی لوگ غافل ہیں۔ ہمیں اپنے عقل و شعور کو دستک دے کر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تفکر کی طرح کی کوئی عبادت نہیں۔ ایک گھڑی تفکر رات بھر کی نماز گزاری سے بہتر ہے۔ ایک فقیر ہزاروں عابدوں سے بڑھ کر شیطان پر بھاری ہے۔ مگر افسوس کہ ہم یہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ آج ملک تباہی کے دہانے پر ہے اور ہم سب اپنی اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ کسی کو اس ملک کو بچانے کی فکر نہیں۔ ہمیں آج اس بات پہ غور و غوض کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری اس حالت کی وجہ کیا ہے، کیا چیز ہے جو دن بدن ہمارے لیے مصیبت بنتی جا رہی ہے۔ غور کریں، سوچیں کہ ہمارے اندر کوئی خامی تو نہیں، کہیں یہ دین سے دوری کا نتیجہ تو نہیں، کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جو ہم خود سے کر سکتے ہیں۔ سوچیں، غور کریں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک غور کریں تو یقیناً کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ مولانا صاحب کی باتیں ان کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ رہی تھیں۔ وہ مگن ہوئے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ اسی اہمناک کی وجہ تھی کہ انہیں اس وقت ہوش آیا جب مولانا صاحب نے اپنی بات ختم کی اور سب سے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کا کہا۔ اوروں کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
سب نے رو رو کر ملک کی سلامتی اور لوگوں کی زندگی کے لیے دعا کی۔ شرپسندوں کی ہدایت کے لیے خاص طور پر ہاتھ اٹھائے گئے، اور پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے آصف کی بات کی تائید کی کہ واقعی مولانا صاحب بالکل مختلف انسان ہیں۔ واقعی ان کا مقصد شرپسندی نہیں بلکہ امن و سلامتی، خیر و عافیت ہے۔ کالج میں بھی وہ مولانا صاحب کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور ان کے کہے گئے الفاظ پر بھی غور و خوض کرتے رہے، اپنی کوتاہیوں کے بارے میں سوچتے رہے۔ اب تو انہوں نے باقاعدگی سے کلاسز لینا شروع کر دیں، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اگر اس ملک کا ہر فرد اپنا فرض ادا کرے تو یقیناً معاشرے میں پھیلی بد نظمی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان فارغ ہوتا ہے تو وہ شرپسندی کی طرف جاتا ہے، بد نظمی کا باعث بنتا ہے۔ طالب علم کے طور پر ان کا فرض اپنی تعلیم پر مکمل توجہ دینا تھا، ادھر ادھر کی ہانکنے کے بجائے تعمیری سوچ کو جنم دینا تھا۔ مولانا صاحب کے ہاں حاضری نے ان سب کی زندگیوں میں نیا باب رقم کر دیا تھا۔ وہ فرصت کے لمحات میں ان کے پاس جاتے، مسائل کا تذکرہ کرتے اور ان کے حل کے لیے ایسی ایسی تجاویز حاصل کرتے جو ان کے ذہن و خیال میں بھی نہ ہوتی۔ جب بھی کوئی پریشان کن صورتحال جیسے کہ بم دھماکہ پیش آتا، وہ صورتحال میں اپنے کردار کو جاننے کے لیے ان کے پاس ضرور جاتے۔ مولانا صاحب کے نزدیک ایسی صورتحال میں ان کا کردار دوسروں کی مدد کرنا اور آئندہ ایسی صورتحال کو جنم دینے سے روکنے کے لیے حتی المکان مشتبہ لوگوں اور چیزوں کی نگرانی کرنا تھا۔ کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی کے وہ متحمل نہ تھے۔ ان کے نزدیک یہ کام حکومت کا تھا۔ پہلے بھی اس صورتحال کا سامنا اسی وجہ سے کرنا پڑ رہا تھا کہ چند لوگوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ آمنہ کی دنیا اب بھی انہی خیالوں کے گرد گھومتی تھی جن سے نکلنے کو وہ ہرگز تیار نہ تھی۔ ہر وقت وہ خود کو ان کے سپرد کیے رکھتی، ارد گرد کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اکثر یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہیں کی کہیں جا پہنچتی۔ آج بھی لان میں بیٹھے وہ آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی کہ آسمان سے وہ سڑک پہ پہنچ گئی۔ وہ اور اسد باتیں کرتے ہوئے سڑک پر چلتے جا رہے تھے۔ یہ ایک ویران سی سڑک تھی، لہٰذا ٹریفک کا کوئی ڈر نہ تھا اور اس بنا پر ایکسیڈنٹ کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر بھی احتیاطاً وہ ایک کنارے چل رہے تھے تاکہ اگر خدا نخواستہ اچانک کوئی گاڑی آ بھی جائے تو کسی قسم کے خطرناک حالات کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ باتیں کرتے کرتے وہ کافی دور نکل آئے تھے۔ اسد کو شرارت سوجھی اور اچانک جب وہ ایک درخت کے قریب سے گزرے تو وہ اس درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ درخت کا تنا کافی موٹا تھا، اس لیے وہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں کھوئی باتیں کیے چل رہی تھی۔ کافی دیر اسد نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا تو وہ یکدم سے ڈر گئی۔ وہ اس وقت بالکل تنہا تھی، دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اسد بھی غائب ہو چکا تھا۔ خود کو اکیلا پا کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھائی کو پکارنے لگی، بھائی بھائی۔ وہ اسے پکارتے ہوئے بھاگ رہی تھی مگر اسد کہیں بھی دکھائی نہ دیا اور نہ اس نے اس کی کسی بات کا جواب دیا۔ اسد کہاں ہو؟ جلدی سے آؤ بھائی، میں اکیلی ہوں، جلدی سے آؤ۔ تم کہاں چلے گئے ہو؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ اس کی زبان پہ ڈھیروں سوال تھے مگر اس کے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تھک ہار کر رونے لگی۔ وہ اس درخت کے قریب کھڑی رو رہی تھی کہ اسد درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ڈر گئی مگر جب دیکھا کہ اسد ہے، بھائی آپ بہت گندے ہیں، یہاں بھی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ اگر خدا نہ خواستہ میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتی یا پاگل تو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم بے ہوش ہونے والی نہیں، اور جہاں تک پاگل ہونے کا سوال ہے تو تم سب کو پاگل کر کے بھی پاگل نہ ہو۔ ویسے میں حیران اس بات پہ ہوں کہ خود کو شیر کہنے والی تنہائی سے ڈر گئی، اکیلے پن نے خوفزدہ کر دیا۔ ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، کہہ دیں وہ بھی کہہ دیں۔ ویسے تم بھاں بھاں کر کے روتے ہوئے بالکل چڑیل لگ رہی تھی۔ اچھا تو آپ نے مجھے چڑیل کہا، ابھی آپ کو پوچھ لیتی ہوں۔
اب اسد آگے آگے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک گئی، مگر اسد اس کے ہاتھ نہ لگا۔ آسمان میں بنا سڑک کا نقشہ آہستہ آہستہ مٹ گیا اور وہ پھر آسمان کو دیکھنے لگی۔ اب اس کی نظریں پرندوں پر پڑی۔ وہ غول تو کب کا یہاں سے جا چکا تھا، اب تو وہ اپنے گھونسلوں تک بھی پہنچ گئے ہوں گے، مگر پرندوں کا ایک غول ابھی بھی سفر کر رہا تھا۔ وہ ان اڑتے پرندوں کا انسانوں سے موازنہ کرنے لگی۔ اسے ان کے اور انسانوں کے درمیان ہر بات مشترک لگ رہی تھی۔ وہی اٹھنا، روزی کے لیے تگ و دو کرنا، شام ڈھلے گھروں کو لوٹنا، بچوں کو محنت مزدوری کر کے پالنا، پروان چڑھانا اور پھر انہیں ایک نئی دنیا میں بھیجنا۔ وہی زندگی، وہی موت۔ موت میں بھی دونوں میں مماثلت پائی جاتی تھی۔ دونوں تبھی موت سے بھی مرتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بھی اور گولی سے بھی۔ وہی گولی جو زمین پر چلتے انسان کو بھی اسی بے دردی سے مارتی ہے جس بے دردی سے آسمان میں اڑتے پرندے کو یا درخت پر بیٹھے کو۔ گولی مارنے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پرندے پرندوں کو گولی نہیں مارتے، مگر انسان انسانوں کو ضرور مار دیتے ہیں۔ انسان کے اس ظلم کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کتنا ناداں ہے تو انسان، تیرا دشمن بھی ہے ایک انسان۔ وہ کوئی شاعرہ نہ تھی، مگر انسان کی بے رحمی کے بارے میں سوچ نے خود بخود لفظوں کا رنگ لے لیا تھا۔ انسان ہی ایک دوسرے کی زندگی تباہ کرتے ہیں، گھر اجاڑتے ہیں، پیاروں کو چھین لیتے ہیں، خوشیاں برباد کر کے غموں میں بدل دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس سوال پہ آ کے وہ اٹک گئی۔ کافی دیر سر کھپاتی رہی، مگر کوئی جواب نہ مل پایا۔ تھک ہار کے وہاں سے اٹھ گئی اور اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ قاری صاحب نے رفتہ رفتہ لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا تھا جو ان کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ شروع میں دائرہ کار چند دوست و احباب تک تھا، مگر اب انہوں نے اپنے دائرہ کار کو بڑھانے کی کوشش کی۔ دوست و احباب نے ان کا بہت ساتھ دیا اور یہ انہی کی بدولت تھا کہ اب بہت سے لوگ ان کی بات سن رہے تھے۔ قاری صاحب نے مدرسے میں جمع لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی دیکھے تم میں سے کسی برائی کو، پس اس کو چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے بدل دے، یعنی روک دے۔ اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے روک دے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اسے اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ اپنی غلطی کرنے والے کو بتائے، بلکہ اس کا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھے، برائی کو ختم کر کے اس کی جگہ نیکی اور اچھائی لائے۔ گویا ہر وہ بندوبست کرے جو برائی کے انسداد اور نیکی کے فروغ کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ پہلے پیار بھرے انداز میں سمجھاؤ، مگر اصلاح نہ ہو تو تعلقات منقطع کر دو، اور اگر پھر بھی ایسا نہ ہو تو جسمانی سزا دو۔ برائی کی زبانی مذمت سے زیادہ جدوجہد پر زور دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف انہی عن منکر کہتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا کرو اور وہ قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم دشمن کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں، تم برائی کا انسداد سے ہرگز نہ رکنا، حتیٰ کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق کی طرف جھکا دو۔ جب بنی اسرائیل پر عذاب آیا تو وہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہوئے جو برائی نہ کرتا تھا مگر روکتا بھی نہ تھا۔ ہوش میں آؤ، کہیں ہمارا ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ لوگ قاری صاحب کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہے تھے اور دل میں اس پر عمل پیرا ہونے کا تہیہ بھی کر چکے تھے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔